آياتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں جو دیوانہ ہے، بلکہ وہ حق کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ بے شک تم لوگ بڑے دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو اور تمہیں صرف اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں کچھ سوال و جواب ہیں کہ جس میں یہ بھی آیا کہ جو سرکشی اور کفر و شرک میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، یعنی اگوائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کمزور لوگ اور نچلے طبقے کے لوگ جو پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے وہ پیچھے چلا کرتے تھے، اپنا لیڈر مانا کرتے تھے، اپنا نیتا مانا کرتے تھے، اور ان سے کہیں گے کہ تم ہی نے ہمیں جو ہے گمراہ کیا ہے اور تمہارے ہی بہکاوے کی وجہ سے، تمہارے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کفر و شرک والی زندگی اختیار کی، نافرمانی والی زندگی اختیار کی۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لولا انتم لکنا مسلمین، صاف طور پر کہیں گے اگر تم نہ ہوتے، تم ہمیں بھڑکاتے نہیں، تم اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف اگر ہمارے ذہنوں کو خراب نہ کرتے تو لکنا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن تمہارے بہکاوے کی وجہ سے ہم نے کفر و شرک والی بت پرستی کی زندگی اختیار کی۔ اس کے نتیجے میں آج ہمیں جو ہے ذلیل اور خوار ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں عذاب میں گرفتار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، تم نے خود اپنی مرضی سے کفر والی زندگی اختیار کی ہے، ہم نے تم سے کفر کی زندگی اختیار کرنے کو نہیں کہا تھا۔ تو وہی مکالمہ ایک طرح سے چل رہا ہے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تو یہ تکبر کرتے تھے، یعنی کہنے سے منع کرتے تھے اور اپنی دیوی دیوتاؤں کا نام زور زور سے پکارنے لگ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نام آتے ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب ان مشرکوں کے سامنے، کافروں کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ان کے چہروں کے اندر کا بغض ظاہر، اندر کا بغض جو ہے چہروں کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر کے اور چیزوں کو پکارا جاتا ہے اور جو ہے باطل خداؤں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، یعنی ان کے چہروں کے اندر تازگی آ جاتی ہے، گویا کہ یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کو اپنا معبود مان لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اب تکبر کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یقولون ائنا لتارکو آلہتنا، یہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے اور انہی معبودوں کی پوجا کریں گے جن کے پوجا ہمارے باپ دادا لوگ کیا کرتے تھے، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے۔ اور کہتے تھے یہ ایک شاعر ہیں، یہ ایک پاگل ہے اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ استعمال کیا کہ نعوذ باللہ آپ شاعر یا پاگل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کی تکذیب کرتے فرماتے ہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین، جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی سچی باتوں کو لے کر کے آئے ہیں، اور جو بھی اس کو اپنائے گا وہ سچی راہ پر چلنے والا ہوگا، وہ جنت کے راستے پر جانے والا ہوگا۔
کیونکہ ہمارے نبی صرف اپنی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو جو ہے سچا بتاتے ہیں، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تمہیں بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہے اور تم کو تمہاری اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یعنی انسان کو جو آخرت میں سزائیں ملیں گی، جو کفر و شرک کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَا مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، ہر انسان کو اس کے عمل کے بدلے میں قید کیا جائے گا۔ جو بھی انسان جیسا عمل کر کے آئے گا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ اللہ کے خاص بندوں سے مراد وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا جو ہے حاجت روا، مشکل کشا، اپنی بگڑی بنانے والا، اپنی صحت، اولاد، مال دینے والا، یعنی زندگی کی ہر ضرورت جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، وہ اس کا مالک اور مختار جو ہے خدا کو سمجھتے ہوں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کو معبود بھی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ملے گا۔ معلوم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، کہ جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ تو قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن جتنی بھی نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، یعنی جن کی نظیر دنیا میں موجود ہے۔ جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے جن کی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ جو بات انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، اگر وہ بات انسان کے کرے گے تو اس کی عقل میں بیٹھے گی ہی نہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی مثال دیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی کہے کہ ایک سواری آئے کہ جو 1 گھنٹے میں جو 1000 کلومیٹر چلے جائے گی، تو اس وقت کیونکہ اونٹوں اور جو ہے کھچروں کے اوپر اور جو ہے ہاتھیوں کا سفر ہوا کرتا تھا، وہ بیچارے 100 کلومیٹر جانے کے لیے ان کو جو ہے 2 دن 3 دن چاہیے ہوتے تھے۔ اب بتائیے 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر جانے کی بات ان سے کہیں گے تو ان کی عقل میں کہاں بات آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہوائی جہاز بنائیں گے، ہم جو ہے راکٹ بنائیں گے، ہم پانی کی جہاز بنائیں گے، نہیں، بس یہ کہا کہ ہم وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا سواری کے لیے جو تم جانتے نہیں ہو۔ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمانوں کے کناروں میں دکھائیں گے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ آسمانوں میں اڑ کے جائیں گے اور آسمان کے کناروں میں جا کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں گے۔ آج دیکھیے ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئی، آدمی چاند پر جا رہے ہیں، فلاں سیارے پہ جا رہے ہیں، فلاں سیارے پہ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کو اڑ رہے ہیں، بادلوں کے اوپر نکل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج سے 1000 سال پہلے تصور میں نہیں تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی انہی نعمتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے جو نعمتیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن جن نعمتوں کا جو نعمتیں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بھی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی راحت کے واسطے اور اس کی دل کی ٹھنڈک کے واسطے، اس کی آنکھوں کی راحت کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں جنت میں تیار کی ہیں، اتنا بتا دیا۔ اور آگے کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب جنت میں انسان جائے گا تو وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ تو فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کے لیے متعینہ رزق ہوگا۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ ان کا رزق وقت متعین پر آئے گا، صبح کو آئے گا، شام میں آئے گا، اور جیسا بھی انسان جب ضرورت اس کو ہوگی وہ فوراً جو ہے اپنے رزق کو منگا کر استعمال کرے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی فرماتے ہیں مفسرین کہ معلوم سے مراد یہ کہ دائمی رزق ہوگا۔ دنیا میں انسان کے پاس کتنا بھی ہو لیکن خطرہ لگا رہتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، چلا نہ جائے، لیکن جنت کی نعمت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت کی نعمت دائمی ہوگی، اس کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا فواکہ، یعنی میوے ہوں گے۔ میوے سے مراد
جو چیزیں انسان تفقع کے طور پر کھاتا ہے، ایک ہوتا ہے کھانا جو ہم بھوک کے لیے کھاتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو جو چیز اس وقت کھاتے ہیں اس کو کھانا کہتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد کوئی لوگ جو ہے میوے استعمال کرتے ہیں، پھل فروٹ استعمال کرتے ہیں مزہ لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے۔ تو جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ سب فواکہ ہوں گی، مطلب کیا کہ لذت لینے کے لیے ہوں گی، کیونکہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی۔ جنت میں انسان کو جو ہے کمزوری یا تھکان کا احساس نہیں ہوگا، جنت میں انسان بیمار نہیں ہوگا، بھوک سے دوچار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کھائے گا تو ہزاروں قسم کی نعمتیں، اور اتنی نعمتیں کھائے گا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ نئی قسم کی جو ہے اس کو نئی قسم کے کھانے اور نئی قسم کی نعمتوں کو کھلائیں گے۔ لیکن جتنی بھی نعمتیں انسان کھائے گا وہ صرف مزہ لینے کے لیے ہوگا، لذت لینے کے لیے ہوگا، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور وہاں پر ان کو عزت سے بھی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جائے لیکن عزت نہ دی جائے۔ کھانا تو آپ کو سونے کے پلیٹ میں دیا جائے لیکن پھینک کے دے دیے لکھا، تو پھر عزت کی بات نہیں۔ انسان کہتا نہیں میں ایسا کھانا نہیں کھاتا، تم کچھ بھی کھلا دو مجھے۔ لیکن اگر انسان کو معمولی کھانا دیا جائے لیکن عزت سے دیا جائے تو انسان اپنے احترام سمجھتا ہے، اپنے نشان کے بعد سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، لذت لینے کے لیے ہوں گی، ساتھ ساتھ انسان کو عزت اور احترام کے ساتھ وہ چیزیں کھلائی جائیں گی۔ انسانوں کے غلام ہوں گے، وہاں پر جو ہے باندیاں ہوں گی، جنت کی حوریں ہوں گی، وہ انسان کے لیے جو ہے کھانے پیش کریں گے، ان کے لیے لائنیں لگا کر کھڑے ہوں گے۔ فرمایا فی جنات النعیم، اور آشائش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے آس پاس بہتی ہوئی شراب کے جام لائے جائیں گے۔ یعنی ان کے جو نوکر ہوں گے، خدام ہوں گے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ حفاظت سے چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اتنے خوبصورت جو ہے غلام آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ کھانے کے تھالے لے کر کے آئیں گے، شراب کی تھالے لے کر کے آئیں گے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی دنیا کی شراب کی جیسی نہیں ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی شراب انتہائی چمکدار ہوگی، سفید کلر کی، خوش منظر، خوش ذائقہ اور انتہائی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب کے اندر کیا ہے؟ گندگی ہے، ناپاکی ہے، انسان پی لیتا ہے تو عقل بھی خراب ہے نا، پیٹ بھی خراب، الٹی بھی شروع ہو جاتی، سر درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں فرمایا کہ بیضاء لذت للشاربین، بہتی ہوئی شراب کے جام لائیں گے جو سفید ہوگی، ایک دم چمکدار ہوگی، چمچما رہی ہوگی، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی، یعنی اس میں کسی طرح کا فطور نہیں ہوگا، کسی طرح کی گندگی یا خرابی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شرابوں میں جو گندگی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ لا فیہا غول، اس شراب میں نہ تو درد سر ہوگا، نہ پیٹ کا درد ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون، اور